الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس ساری نظام کا، اس ساری کائنات کا، اس زمین و آسمان کا مالک تن تنہا اللہ ہے. اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں. اپنی ذات میں اکیلے ہیں، اپنی صفات میں اکیلے ہیں، اپنی تدابیر میں اکیلے ہیں، اپنی حکمت میں اکیلے ہیں، اپنی بصارت میں اور بصیرت میں، اپنے کرنے میں، اپنے لینے میں، اپنے دینے میں، بنانے میں اور مٹانے میں اور چلانے میں تن تنہا بادشاہ ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں: هل تعلم له سمیہ، ہم جیسا کوئی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی سنگی ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ زندگی کے محتاج ہے، نہ موت کے فیصلے جو ہے نا ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں. ستار العیوب، غفار الذنوب، خلاق العجائب، هو الاول والآخر، وراء الورا ہیں. یا اللہ. ایک صحابی نے نا تعریف کی اللہ کی تعریف کی تو اللہ کے نبی نے فوراً جبرائیل آئے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس نے اللہ کی ایسی تعریف کی، آپ کے کسی صحابی نے اتنی اچھی تعریف نہیں کی. اللہ کے نبی نے اس صحابی کو بلایا، کہا: اے میرے صحابی، بتا تو نے کیا تعریف کی؟ اس نے کہا: یا اللہ، میرے دل میں اللہ نے ڈالا اور میں نے کہا یا من لا تراہ العیون ولا تخال. میں ترجمہ کروں گا، پہلے یہ سنیں، بڑی خوبصورت عبارت، بڑی خوبصورت ہے. یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقل الجبال ويعلم مكائل البحار ويعلم عدد ورق الأشجار ويعلم عدد ورق الأشجار ويعلم عدد ما أظلم عليه الليل أشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضاء. اور یہ بڑی ایک لمبی تعریف ہے. اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے: یا من لا تراہ العیون، یا اللہ تو کیسا ہے جو کسی کو دکھتا ہی نہیں ہے. ولا يصفه الواصفون، تعریف کرنے والے تھک جائیں تیری تعریف پوری نہیں ہوتی. ولا تخالطه الظنون، تیرے تو ذہنوں میں آتا نہیں ہے لیکن ہر ذہن کو بناتا ہے. وَيَعْلَمُ مَثَاقِلَ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کے اوزانوں کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَكَائِلَ الْبِحَارِ، اور سمندروں کی وسعتوں کو جانتا ہے. اور وَيَعْلَمُ عَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ، اور درختوں کے پتوں کی تعداد سے واقف ہے. وَيَعْلَمُ عَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ وَيَعْلَمُ عَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ أَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارِ، رات کا اندھیرا تیرے لیے اندھیرا نہیں ہے تو ہر جگہ پر ویسے دیکھتا ہے جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں. سیاہ رات ہے، سیاہ چونٹی ہے، سیاہ پتھر ہے، تو جب وہ چلتی ہے نا تو اس کے قدموں کے جو آہٹ، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، تمہارے دل کے خیال کو، آنکھ کے اشارے کو بھی جانتے ہیں. اور ہم کیسے ہیں، ایک ہی وقت میں آسمانوں کو، الی السماء کیف رفعت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. ہم اپنے ارادوں میں، اپنے چلانے میں نہ جبرائیل کی ضرورت، نہ میکائیل کی ضرورت، اور پیغام بھیجنے میں جبرائیل کے محتاج نہیں. لا شریک اللہ، جبرائیل کی ضرورت نہیں ہے. اور لوگوں کو موت دینے میں اسرائیل کے محتاج نہیں ہے. می برسانے میں میکائیل کے محتاج نہیں ہے. بارشیں برسانے میں بادلوں کے محتاج نہیں ہے. آسمانوں کو اٹھانے میں ستاروں کے، چاند سورج کے، اس کے کرنوں کے محتاج نہیں ہے. کھیتیاں پکانے کے سورج کی تپش کے محتاج نہیں ہے. تمہارے پیٹ بھرنے میں لقمے کی محتاج نہیں ہے. تمہاری پیاس بجھانے میں پانی کے محتاج. یہ ساری قرآن میں یقین کریں کتابیں بھری پڑی ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. کتنے کتنے واقعات ایسے ہیں. اللہ نے کہا پانی پیو، جتنا کہا اتنا پیو. طالوت کا لشکر جا رہا تھا، قرآن میں اس کا واقعہ ہے. جو نبی کے ساتھ تھے، ایک چلو پانی پینا تمہاری پیاس بجھے گی. کام تو ہم نے کرنا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوئی، فلانے درخت کا پتا کا ہے، وہ کھایا، اس کو سرما، اس کو
پھکی بنا کے کھایا تو ٹھیک ہو گیا، اس کو چبایا تو ٹھیک ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اللہ نے درد دوبارہ شروع کیا اور جا کے دوبارہ کھایا تو بجائے ٹھیک ہونے کے زیادہ ہو گیا۔ اے موسیٰ تو نے کیا کیا؟ یا اللہ تو نے اسی درخت کا کہا تھا، نہیں اس درخت کے پتے کے اندر شفا کہاں تھی؟ شفا تو ہمارے حکم میں تھی، ہم نے پتے کو کہا اس کو شفا دے تو شفا دی ہے۔ ہم تو شکلوں کے، ہم تو صورتوں کے، اور ہم تو مورتوں کے، ہم تو چیزوں کے، ہم تو اشیاء کے، ہم زمانوں کے، ہم تو شکلوں کے محتاج نہیں ہیں۔ لا شریک لا، لا وزیر لا، لا مشیر لا، یہ مضمون بار بار کہا جا رہا ہے۔ اللہ بیان کرو، بتاؤ ان کو کہ اللہ کون ہے۔ یا من لا تراہ العیون ان فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی النار عقابہ وفی الجنت رحمتہ۔ ہم تو کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، تمہیں پالنے کی دکانوں کے محتاج ہیں، تمہیں چیزوں کے کسی چیز کے محتاج ہیں، کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، تمہاری سانس چلانے میں تمہیں رگوں کے محتاج ہیں، تمہاری آنکھوں کو دکھانے میں تمہاری آنکھوں کے محتاج ہیں، تمہارے دل کے، یہ ساری کائنات اللہ کے حکم میں ایسی جکڑی ہوئی۔ میں نے ایک بیان میں ابھی 2-3 دفعہ پچھلے شاید بیان میں بتایا، میں نے کہا اللہ اتنے طاقت اور اتنی قبضہ ہے، صرف انسان اور جنات کو تھوڑا سا اختیار دیا ہوا ہے، صرف انسان اور جنات کو تھوڑا سا اختیار ہے، وگرنہ کسی چیز کو اختیار نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ ساتھ سے بارے میں ما تسقط من ورقة الا يعلمها وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز۔ 13 لاکھ گنا بڑا سورہ، ایک زمین اس کی 13 لاکھ گنا پھر بھی اس سے بڑا ہے، اور اس کی ایک اگر لہر کو اللہ زمین تک پہنچا دے، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، زمین 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں خاک استر ہو جائے اور ساری دنیا کو اللہ مٹا دے، یہ روزانہ کہتا ہے میرے بندے، یا اللہ ابھی تیرے بندوں نے صلح نہیں کی، حکم کر میں قریب نہ جاؤں، میں ان کو جلا کے راکھ نہ کروں، بلکہ تھوڑا سا قریب ہو کر دکھاؤں، پھر ان کو پتہ چلے کہ جب جیسے جون جولائی میں ہمارے اے سی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، زمین کو ہلاؤں، آسمان کو برساؤں، ہواؤں کو چلاؤں، مشرق کو کہوں، مغرب کو کہوں، شمال کو کہوں۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل تو کتنا بڑا ہے۔ ایک میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ مضمون عرض کیا، دحیہ کلبی ایک بڑے خوبصورت اور نوجوان صحابی تھے، نوجوان بالکل، ان کی شکل میں جبرائیل آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے جبرائیل میں تجھے اصل قد و قامت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل کے 200 پر، دوسری روایت 600 پر، اگر 2 پر کھولے تو ساری کائنات کو ڈانپے، اتنے طاقتور فرشتے۔ تو جبرائیل یا رسول اللہ، جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ رہنے دیں، مجھے نہ دیکھیں۔ کہنے لگے میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کے غلام ہوں، چلتے ہیں عرفات کے میدان میں، چلیے۔ عرفات کا میدان آیا، یا رسول اللہ آنکھیں مبارک بند کر لی، آنکھیں بند کی، جبرائیل کھڑے ہوئے، ابھی کھڑے ہوتے ہوتے پہلا آسمان، پھر 500 سال کا اس کی چوڑائی ہے، پہلا آسمان لوہے کا، پھر تانبے کا، پھر پیتل کا، پھر یاقوت کا، پھر مرجان کا، پھر اس طرح کے کرے اللہ نے بنائے، تو 500 سال کی اس کی چوڑائی، پھر دوسرے آسمان 500 سال، پھر دوسرا، کرتے 35,000 سال کا فاصلہ ہے۔ اور فاصلہ کتنی رفتار ہو اگر سواری کی رفتار ہو 1 سیکنڈ میں، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کچی باتیں نہیں ساری، یہ بار بار آپ کو عرض کر رہا ہوں، کہیں آپ سمجھیں کہ مولانا صاحب ایران توران کی باتیں کریں، نہیں، ایسی سواری جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے، تو پہلے آسمان پہ پہنچتے پہنچتے آپ کو 500 سال لگیں گے۔ کتنے لگیں گے؟ 500 سال لگیں گے۔ ایسے کرتے 35,000 کا سال کا فاصلہ، پھر ادھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش معلیٰ ہے، پھر ساری جنتیں ہیں اللہ نے کٹھی، اور وہاں تک اس کا جا کے سر لگا، اور 7 زمین تحت الثری سدرۃ المنتہا، جبرائیل کھڑے ہوئے اپنے اصل قد و قامت میں۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا نا تو دیکھتے ظاہر سی بات ہے کہ جبرائیل کو پہلی دفعہ دیکھا اور اتنا قد و قامت، تو تھوڑی سی طبیعت کے اوپر نہ بوجھ آئے، گھبراہٹ ہوئی، تو فوراً جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ آنکھیں مبارک بند کریں، میں اپنی اصلی شکل میں آتا ہوں، آپ نے تو ابھی مجھے دیکھا ہے، وہ 7 آسمان سے اوپر سر ہے اور 7 زمینوں سے نیچے اس کے پاؤں جا رہے ہیں، یا رسول اللہ ابھی آپ نے تو مجھے دیکھا ہے، میرا بھائی جو میکائیل ہے نا، یہ میرے سے قد و قامت میں 3 گنا زیادہ ہے، اور اللہ اس کو کنٹرول کیا۔ صحیح حدیث میں اللہ جبرائیل کو بلاؤ، فرمایا سکڑتے 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 ایک چڑیا، صحیح حدیث میں چڑیا بن جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کون ہے، وہ جانتا ہے کہ موت کا فیصلہ کرے گا اس کو زندگی نہیں دے، وہ جانتا ہے کہ زندگی کا فیصلہ ہو جائے تو کوئی موت نہیں دے سکتا، وہ جانتا ہے کہ اسرائیل بھی اس کا ایسا غلام ہے، محتاج ہے، کہ یہ اپنی صفات میں، اپنی ذات میں، اپنی تدابیر میں، اپنے حکمت میں، اپنی بصیرت میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے کرنے میں، اپنے لینے میں، اپنے دن میں اکیلے تن لم یلد قل هو اللہ احد، ان کو بتاؤ کہ میں کون احد ہوں۔ احد اور واحد کا دونوں معنی عربی میں دونوں کا، واحد کا مطلب بھی ایک ہے، احد کا مطلب بھی ایک ہے، لیکن اللہ نے اپنے لیے احد کیوں چنا، واحد کیوں نہیں چنا؟
کیونکہ واحد کی تسنیہ آتی ہے، احد کا دوسرا نہیں آتا. واحد کا دوسرا آ سکتا ہے، واحد کا تسنیہ دوسرا آ سکتا ہے، لیکن احد کا دوسرا کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں ہم اکیلے ہیں. لا الہ مشرق و مغرب کی نفی، لا الہ شمال و جنوب کی نفی، لا الہ عرش و فرش کی نفی، لا الہ بحر و بر کی نفی، لا الہ خشک و تر کی نفی، لا الہ قطرے قطرے ذرے ذرے کی نفی، لا الہ ملائکہ کی نفی، لا الہ تاجر اس کی تجارت کی نفی، بادشاہ اس کی بادشاہت کی نفی، طاقت والے کی طاقت کی نفی، دکاندار کی دکان کی نفی، زراعت والوں کی زمینوں کی نفی، لا الہ ساری کثرت والوں کی، قوت والوں کی. ابھی میں عصر کے بعد سنا تو شداد نے جنت بنائی، ایسی جنت بنائی کہ چیلنج کیا، پتہ نہیں 600 سال لگے اس کو، 600 سال، اور دودھ کی نہریں بہا دی، اور درختوں کے اوپر سونے کے درختوں کے اوپر پرندے بھی سونے کے. پتہ نہیں اس نے کیا کہ وہ چہچہاتے بھی تھے، اور پھر پتہ نہیں کیا کہ اس نے سونے کے پہاڑ اور سونے کے جو ہے نا سونے چاندی کے جو ہے نا وہ اور مکانات بھی بنا دیے. اللہ کہہ رہے ٹھیک ہے، فقد ما انت قاض، تو جو چاہے کر کے دکھا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تم جہاں پہ تھکو گے نا وہاں پھر ہم آئیں گے. جہاں پہ تم کرتے کرتے تھک جاؤ گے نا تمہاری صلاحیتیں ختم ہوں گی اور تمہاری جوانیاں بڑھاپے میں بدلیں گی، تمہارا بڑھاپا موت میں تبدیل ہو جائے گا، تمہاری زندگی کو موت آ کے اچکے گی، تو وہاں پر پھر ہمارا قانون چلے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ. یہ تو زمین ہے 19.5 کروڑ مربع میل کے اوپر پھیلی، جا کے میرے سمندروں کو دیکھے چھوٹے، یہ میرے لیے ایک قطرہ ہے، اور میرا قطرہ اور تیرے لیے کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے سمندر، کالی سیاہ رات ہے وہاں جہاں پہ 3-4 کلومیٹر کے اندر سے نیچے جا کر فرمایا کہ جتنی زمین، آپ کو یہ میں پہلے بھی حدیث عرض کر چکا ہوں، جتنے ہوا والے ایک مہینے میں رزق کھاتے ہیں، ہواؤں کے پرندے، جنگلات کے درندے جتنے ایک مہینے میں رزق کھاتے ہیں، اتنے زمین کے انسان ایک دن میں رزق کھا جاتے ہیں. اور جتنے زمین کے کھاتے ہیں ایک مہینے میں، اتنے سمندر کی مچھلیاں ایک دن میں کھا جاتی ہیں. اللہ کہتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں کھلانے میں تمہیں تھک جاؤں گا؟ میں نے تمہیں کہا تم سے پہلے بہت سارے لوگوں کو میں نے کھلایا. جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں کمانا ہوگا. تم جنت میں کیا ہوگا؟ کھانا ہوگا، کمانا نہیں ہوگا. روشنی ہوگی، سورج نہیں ہوگا. اذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. اللہ کہہ رہے ہیں وسقاهم ربهم شرابا طهورا. میرا انعام خانہ کیسا ہو؟ اس کو شراب پلائی جائے، اس کے غلام اس کے لیے شراب لائیں گے، اور پھر فرشتے لائیں گے، پھر حوریں لائیں گے، آخر پہ اس کی اور بیویاں اس کے لیے شراب پڑھ کے لائیں گے. اگر انتم تنامون فی اللیل وکانوا یصلون فی اللیل. یہ راتوں کو جو سونے والے ان کو الگ کر دو، اور راتوں کو رونے والوں ان کو الگ کر دو. یا اللہ ان کے لیے کیا اعزاز ہے؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ان کو میں اپنے ہاتھوں سے شراب پلانا چاہتا ہوں. کان اللہ شاکرا علیما. بڑا قدردان ہوں. فیضاعفه له اضعافا کثیرا. اور میں بہت بڑے بڑے فیصلے کروں گا کہ تیری ہر سجدے کے اوپر ایک ایسا فیصلہ ہوگا کہ تیری سوچ بھی نہیں. جیسے میں پچھلے ایک بیان میں نے وہ ایک مضمون عرض کیا، یار ساری زندگی لگا کر بھی دنیا نہیں بن سکتی. صحابہ نے کہا تھا اے دنیا بھر کے انسانوں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. جیسے ننگے آئے ہو ایسے ننگے جاؤ گے، کپڑے پھاڑ کے. اللہ کہے گا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من علقه من مضغه فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. یہ تو میں تھا جس نے تجھے بنایا، یہ تو میں تھا جس نے تجھے سکھایا، یہ تو میں تھا جس نے تجھے دکھایا، یہ تو میں تھا جس نے تجھے سب کچھ دیا، تو کچھ بھی نہیں تھا. اور جیسے ہی تو اس کے 50 سال کے بعد قبروں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں. جو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے جہاں دن کی روشنی، شب کی سیاہی قسم کہتے ہیں کہ آرام گاہ نور جہاں ہے. آج کتنے اس وقت 1 سیکنڈ میں 3 بندے مرتے ہیں. کیلکولیٹر آپ نکالیں نا، یہ میں بغیر تحقیق کی باتیں نہیں کر رہا. 1 سیکنڈ میں 3 بندے، اور میں نے جتنی دیر میں بات کی 3 سیکنڈ گزر گئے، 10 بندے دنیا سے گئے. الذی خلق الموت والحیاۃ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کفار نے جا کے نا، ایک کافر تھا، اس نے ایسے ہڈی پکڑی، پرانی ہڈی، اس نے ایسے مسل کے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینکی، گستاخی کی. اے محمد، آپ کہتے ہیں آپ کے رب اس کو کر سکتے ہیں. فوراً جبرائیل آئے، اللہ کے نبی کی حالت بگڑی اور حالت بدل گئی، اور فوراً کہنے لگے، جب قرآن کی آیت آئی ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. تو سمجھتا کہ ہڈیاں جب جمع نہیں کر سکتے، ہم تو تمہاری انگلیوں کے پورے بھی جمع کر کے دکھائیں گے. اقرأ کتابک کفی یوم نسیر الجبال وتری الارض بارضہ وحشرناہم فلم نغادر. ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے.
اور ساری کی ساری چیزیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ہاؤم اقرؤوا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو. میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا تھا نا، تم سارے کہتے پاگل ہے پاگل ہے، جا کے آگے سے کہیں گے جا کے اپنی مرضی نہ زندگی، یہ دیکھو ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ پیچھے سے ہاتھ باندھیں گے، اللہ کہیں گے سُحْقًا سُحْقًا، وہ اپنی ہڈیاں چبائے گا، اپنا جسم چبائے گا اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا. میرے بندے تو جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا نا تو ایک آیت پڑھتا تھا الحمدللہ رب العالمین، تو میں اس کا جواب دیا کرتا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. الرحمن الرحیم مد اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری سلام بیان کی. مالک یوم الدین مجدنی عبدی، یہ دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. اور میں فرشتوں پہ فخر کیا کرتا تھا، لیکن تو نے میری ایک بات نہ سنی، اپنی مرضی کرتا رہا. انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد فان سلمتني فيما اريد كفيتك فيما تريد. میں تجھے دن کو بھی دیکھتا رہا، رات کو بھی دیکھتا رہا، تیرے بچپن کو بھی دیکھتا رہا، تیری جوانی کو بھی. تو نے ایک دفعہ بھی میرے سچے دل سے یہ دل مجھے نہ دیا. آج کیا ہے؟ آج تیرے لیے وہ چیزیں ہیں کہ جو تصور بھی نہیں کر. سرابیلهم من قطران وتخشى وجوههم في النار. ہاں هل اتاك حديث الغاشیہ، کیا تمہارے تک وہ خبر نہیں پہنچی ناکام لوگوں کی؟ هل اتاك حديث الجنود، تمہارے تک لو لشکر والے نہیں پہنچے؟ وفرعون ذی الاوتاد الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفیل، تمہارے ہاتھی والوں کی خبر نہیں پہنچی؟ الم تر كيف فعل ربك بعاد، طاقتور لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ اللہ نے کیسے ان کو عبرت کا نشان بنایا. ودمرناهم وقومهم اجمعین، قرآن میں کہ اللہ نے تھپڑ لگایا اور ایسے لگائے ان کے لیے زمین کو تنگ کیا، ان کے لیے آسمان سے آگ کو برسایا اور فرشتے نے چیخیں لگائی اور ان کے کلیجے کو پھاڑ دیا. اور تم تو پہاڑوں کے اوپر گھر نہیں بناتے ہو، پہاڑوں کے نیچے گھر بناتے. اور تم تو میرے سمندروں میں بڑے بڑے سمندروں میں تمہاری چھوٹی چھوٹی وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اللہ کہہ رہے ہیں یہ میں ہوں جو تمہاری چھوٹی چھوٹی کشتیوں کی حفاظت کرتا ہوں. یہ میں ہوں جو تمہاری راتوں کی جا کے سو جاتا ہے. انسان کی روح نکل جاتی ہے جب انسان سوتا ہے نا، پھر دوبارہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. پاک ہے وہ جس نے ہمیں زندگی دی بعدما امات، ہماری موت کے بعد. یہ حدیث کی الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے کہ کون ہے جو تمہیں روزانہ دن دے کر سکتے ہو اپنی مرضی سے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اپنی مرضی سے دن کو رات اور رات کو دن کر سکتے ہو. ارأیتم ان جعل اللہ ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن، تمہارے اندر تو اتنی طاقت نہیں کہ میں پانی کو قرآن سر. سورۃ الملک کی آخری آیت، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ پانی کو نیچے لے جاؤ تم اس کو اوپر لا سکتے ہو. لو نشاء جعلناہ اجاجا، پانی کو کڑوا کر دو میٹھا کر سکتے ہو. زمین کو تو ان کو پکڑ لو، تم کب چھڑا سکتے ہو اپنے آپ؟ اس کو ہلنا شروع کر دے تم اس کو روک سکتے ہو؟ ہواؤں کو تیز کر دو تمہاری گھروں کی چھتیں اڑ کے وہ جائیں. ان فی ذلک لعبرہ ان فی ذلک لآیہ سیروا فی الارض فانظروا. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، مختصر بات کرنی ہوتی ہے، بڑوں کا حکم بھی ہے. سیروا فی الارض. حکیم لقمان تھے نا، تو کالے تھے، حبشی تھے، غلام بھی تھے. تو اللہ نے ان کے اوپر پیش کیا، حدیث کی کتابوں میں تفسیر میں ہے کہ اللہ نے ان کو کہا کہ حکمت چاہیے یا بادشاہ چاہیے؟ انہوں نے کہا حکمت چاہیے، بادشاہت نہیں چاہیے. بادشاہت میں انسان آگے چل کے آزمائشوں میں آتا ہے، حکمت سے انسان پار ہو جاتا ہے، اپنی زندگی پار کرتا ہے. انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت، یا بنی، اے میرے بچے، لا تؤخر التوبہ فإن الموت یأتی بغتۃ، توبہ میں تاخیر نہ کرنا. یہ نہ سمجھنا کل نو کر لیں گے، جمعہ نو کر لیں گے، اگے رمضان آ گیا توبہ کر لیں، نہیں. لا تؤخر فإن الموت یأتی بغتۃ، موت اچانک آ جانے والی چیز ہے. موت یہ نہیں دیکھتی کہ ابھی جوان ہے بڑھاپے تک انتظار کیا، ابھی سو رہا ہے جاگنے تک انتظار، ابھی کھڑا ہے بیٹھنے دیا جائے، ابھی گاڑی چلا رہا ہے روکنے دیا جائے، ابھی اس نے شادی کی ہے بچوں تک انتظار کیا، ابھی کھانا کھا رہا ہے ختم تک انتظار کیا، ابھی دوائی کی ہے شفا تک انتظار کیا جائے، ابھی گھر سے باہر ہے واپسی تک انتظار کیا ہے. اور کلا کلا کردہ پر ماں دا پوتا ساتھ پہنا. اللہ موت یہ نہیں دیکھتی. افحسبتم ان يحسب الانسان ان يترك سدى، یہ مت سوچو کہ ہم تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے. انما له اخلد، پیسے این نال ہی رہنے. لا ينفع ذا الجد منك الجد، حدیث کے الفاظ ہے تیری جیب میں جو پڑا ہوا پیسہ ہے جب تک ہم نہ چاہیں گے وہ تجھے نفع نہیں، وگرنہ وہ نقصان تجھے دے گا. ایسے ایک لمحہ حالات برابر، زندگی میں سے موت، موت میں سے زندگی نکال، عزت میں سے ذلت، ذلت میں سے عزت نکال، کامیابی میں سے ناکامی، ناکامی زندگی موت عزت ذلت نفع نقصان، صحت بیماری کامیابی فتح شکر محبت و عداوت عروج و زوال، سب ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم نے تو تمہیں انسانوں اور جنات کو تھوڑے سے دن دیے ہیں، تھوڑے چند صبح چند شامیں، پھر واپسی تم نے ہمارے پاس آنا ہے. تم ہمیشہ نہیں رہے. کتنے لوگ مر گئے، افامتفہم، تم ہمیشہ رہو گے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ سانسیں ایک دفعہ اکھڑیں گی. یہ کل مجھے علی بھائی نے وہ ویڈیو دکھائی کہ آخری سانسیں انسان ایسے رکتا ہے پھر تو بس ختم ہے. یہی ہے انسان، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ.
بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل سے تیرے اپنی تجھے مٹی میں اتار کے ہمیشہ کے لیے کھانے کھا کے جا کے خراٹے مار کے سوئیں گے۔ ہوں تے اتنا وقت آ گیا کہ دو دفعہ انعام کرے، تیسری دفعہ انعام ہی کوئی نہیں، ختم۔ اور اس نے ساری زندگی در گزاری تھی، جس باپ نے کہا اسی سے اللہ نفرت پیدا کر دیتی۔ ہاں تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں کی زندگی کو اللہ کے حکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات، اور مزے کی بات یہ ہے، مزے کی بات ہے اللہ گارنٹی دے رہے ہیں، نحن نرزقکم، ہم تمہیں کھلائیں گے، وَإِيَّاكُمْ، جیسے تم سے پہلے کو کھلائیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے نا، ہم دنیا کے تمہیں بادشاہ بنائیں، کیسے؟ کما استخلف الذین وکذلک ننجی المؤمنین، جیسے ہم تمہیں پھر بچائیں گے، جیسے یونس کو مچھلی میں بچایا، جیسے معصوم بچے کو، موسیٰ علیہ السلام معصوم بچے دریا کی لہروں سے بچایا، پھر 23 سال تک موسیٰ علیہ السلام کو کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون کے گھر میں اللہ نے پالا، ایسے تمہیں ہم پالیں گے، جیسے فرعون کو ہم نے عبرت کا نشان بنایا اور موسیٰ کو ہم نے شاہ سوار بنایا، اور جیسے ابراہیم کو ہم نے آگ میں بچایا، جیسے اسماعیل کو ہم نے چھری کے نیچے بچایا، جیسے محمد رسول اللہ کو 100 ننگی تلواروں سے بچایا، جیسے یوسف کو کالے کنویں سے اٹھا کے بادشاہ بنایا، یہ ہمارا وعدہ ہے، الا ان وعد اللہ حق، اگر تو اپنے وعدے پر، تو سارے ہمارے وعدے سچے ہیں، وتم انه لقول الفصل، فائنل فیصلے۔ اس لیے میرے بھائی و دوستوں بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے دعوت کا کام دیا ہے، اس دعوت کے کام کو مقصد بنا کے جو چلے گا اللہ رب العزت اس کو 5 انعام دیں گے، لوگوں میں عزت، دل کی راحت، گھروں کا سکون، دعاؤں کی قبولیت، رزق کی برکت، جیسی زندگی چاہو گے ویسی زندگی ملے گی، اور جیسی موت چاہو گے ویسی موت ملے گی۔ ابھی عصر کے بعد ایک بھائی بڑا پیاری باتیں کر رہا تھا کہ اسرائیل علیہ السلام خود آئیں گے 500 فرشتوں، ریحان کی پتیاں لے کر آئیں گے، ریحان کی ٹہنیاں لے کر آئیں گے، اور ایسی خوبصورت شکل۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسرائیل کو، اسرائیل مجھے شکل دکھا، تو ایمان والے کی جیسے موت جب موت جو اس کی روح قبض کرتا ہے وہ شکل کیسی ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اے ابراہیم، اے خلیل اللہ، آپ آنکھیں بند کریں، منہ موڑیے، موڑے، فضائل صدقات میں حدیث میں لکھے، منہ موڑیے۔ جب انہوں نے منہ موڑا تو سامنے دیکھا نا، تو اسرائیل علیہ السلام اتنے خوبصورت نوجوان بن کے آئے، ایسا خوبصورت لباس اور ایسا خوبصورت، اور جنت کے دروازے کی چابی ان کے ہاتھ میں، ایسے کھول کے دکھائیں گے، میرے بندے دیکھ، تو اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاری نا، تو نبی کا غلام بن کے رہا، اللہ کے فرمان کو پورا کرتا رہا، سجدے کرتا رہا، نمازوں کی پابندی کرتا رہا، نماز سے پہلے تو اذانوں سے پہلے تو مسجدوں میں آتا رہا، دیکھا تو اپنی مرضی نہیں کی نا، یہ دیکھیے، یہ میں تجھے کھول کے دکھاؤں، وہ جنت کیوں، اس کی پھڑپڑانے، اس کی روح پھڑپڑانا شروع کر دیتی، جلدی نکالو، جلدی نکالو، جلدی نکالو، میں جانا چاہتی ہوں، ہاں میں یہاں جانا چاہتی ہوں۔ افرشوا لہ من الجنہ، میرا بندہ جو میرا فرما بردار بندہ ہوتا ہے نا، تو میں اس کو کیا کرتا ہوں، اللہ استقبال کرتے ہیں اس کا، ابھی اس کی میت زمین پہ پڑی ہوئی ہے، تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں افرشوا لہ من الجنہ، میرا بندہ نمازیں پڑھتا پڑھتا تھک گیا ہے، اب اس کی کیا ہے، اب اس کے آرام کے دن شروع ہو گئے ہیں، ہاں اس کے آرام کے دن شروع ہو گئے، ہاں فرمایا کہ مسلمان نے تو دنیا میں کمانا تھا، اور آرام تو اس کا قبر میں ہے، اور اس کا ناشتہ تو حوض کوثر پہ ہے، اور دوپہر کا کھانا تو اس کا جنت میں ہے، اور رات تو جنت میں آتی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ایسی زندگی کی طرف بلا رہے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاءُ، جس کی چوڑائی زمین اور لمبائی کا پتہ ہی کوئی نہیں، جبرائیل کہنے لگے یا اللہ، جب میں حدیث پوری کر دوں، افرشوا لہ من الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت کے ریشم کے بستر بچھا دو، افتحوا لہ من الجنہ، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اشربوا لہ من الجنہ، جنت کے پانی اس کے دائیں بائیں لگا دو، اور یہ میرا بندہ اب جنت کے بستر پر سوئے گا، اور قیامت میں میرے پاس آئے گا تو میں اس کو سلام علیکم اس کے سلامتی، اور ہمیشہ کی کامیابی، ایسی کامیابی، اللہ، ایسی کامیابی کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر ابھی، حالانکہ کتنے پریشان ہیں ہم دنیا میں، اگر آپ کو کہہ دیا جائے ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اگر اعلان کر دے اللہ، اے میرے بندے تو نے قیامت تک زندہ رہنا ہے، قیامت آئے گی 2 4 5 6 ہزار سال بعد، مثال دے رہا ہوں، تو پھر بھی بندہ خوش ہو جائے، کتنی پریشانی ہو پھر بھی خوش ہو جائے گا، لیکن وہاں پہ تو پریشانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اللہ کہ ان للمتقین مفازا، کامیابی ہے تقوی والوں، حدائق و اعنابا، باغات ہیں، انگور ہیں، وکواعب اترابا، ہم عمر خوبصورت لڑکیاں، ایک جنت کے اندر حور ہے لائبہ، وہ بڑا مذاق کرتی، اور ایک آئینہ بڑی موٹی آنکھ، ویسے تو آئینہ سب کی ساری حور موٹی موٹی آنکھ، وہ موٹی آنکھوں والے، یہ کل میں نے حضرت این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، ایک جنت کے اندر درخت ہے جس کے شاخوں سے جو ہے نا وہ نکلیں گے سونے کے جوڑے، اور اس کی جڑوں سے نکلیں گے سونے کے گھوڑے، اور انسان جنتی جو ہے نا ایسے اڑ کر اس کے اوپر بیٹھے گا اور ایسے پہنے گا، یہ ساری صحیح حدیث ہے، وہ اڑنا شروع کر دے گا، ساری جنت کے نظارے کرو، ایسے اڑتا جائے گا، اور جنت کتنی بڑی ہے،
تو اس سے پوچھا جائے گا یا رسول اللہ اس کا حال بیان فرما دیے، جنت کے گھوڑے اور جنت کے جوڑے کن کو ملیں گے سونے کے؟ ایک حال فرمایا کہ انتم تنامون فی اللیل وکانوا یصلون فی اللیل، جب ساری دنیا سویا کرتی تھی وہ اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ تہجد گزاروں کے لیے خاص انعامات ہیں. ہاں ایسی نہیں، ابھی تو حدیثوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، ساری انسان دھنگ رہ جاتا ہے. ابھی میری بات سنیں غور سے، آپ نے سنی میری بات کہ انسان کہتا اب ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اگر اس کو کہہ دیا جائے، یہ آپ کے لیے میرے لیے مثال ہے، اگر ماں کے پیٹ کے اندر بچہ اس کو کہہ دیا جائے جب تم دنیا میں آؤ گے بڑے بڑے موٹر وے ہیں، جہاز اڑیں گے، کشتیاں تیرتی ہیں اور ٹرینیں بھاگتی ہیں اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، وہ کہتا تم تو سارے پاگل ہو، میری تو دنیا یہی ہے، میں یہاں کھاتا پیتا ہوں، یہاں پر کھیلتا ہوں. اس کو کیا پتا کہ باہر کی زندگی ایسی اللہ کے رسول ہمیں سمجھاتے ہیں اس دنیا کے پیٹ سے جب تم نکل کر آؤ گے نا، ایک اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا، بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑا جہان ہے. جبرائیل کہنے لگے یا اللہ میں تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں. جبرائیل یہ سوال تو میرے سے کسی نے نہیں کیا، تیرے اندر جرت ہے تو میرے سب سے قریب فرشتہ ہے. یہ جبرائیل کہنے یا اللہ معاف کر دے. نہیں میں ڈانٹ نہیں رہا ہوں، میں تجھے سوال کا جواب دے رہا ہوں. جبرائیل کہنے لگے میں دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ کے کتنے پر ہیں؟ 200 پر ہیں. اگر 2 پر ہیں ساری کائنات کو ڈھانپے. دوسری روایت 600 پر ہے. جبرائیل چل ٹھیک ہے، بار بار سوال کرنے پر نا اللہ نہیں، جا اڑتا جا. اڑتے 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 کتاب اسرار کائنات، کتاب کا بھی نام بتاتی ہوں. اکثر نوجوان بیٹھے نا، بعض دفعہ اشکالات ہوتے ہیں، اب جو ہے نا پتہ نہیں مولوی صاحب کتوں گلا کرتے. اسرار کائنات کی کتاب ہے، اس میں ٹھیک ہے. اڑتے 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 جبرائیل 20,000 سال اڑے اپنے 600 پروں کے ساتھ. کتنے؟ 20,000 سال اڑے اپنے 600 پروں کے ساتھ. جب تھک کے نیچے آیا نا، یا اللہ تیری جنت کتنی بڑی ہے. جبرائیل تجھے منع نہیں کیا تھا میری جنت نہ دیکھ؟ میری خدائی کو کیوں تو چیلنج کرتا ہے؟ میں تو وراء الورا ہوں، میں تو سوچوں میں آنے والا نہیں ہوں، میری ایسی خدائی ہے جو میں سوچوں میں نہیں آتی. تو 20,000 سال کے بعد جب نیچے ہوتے ہیں نا تو جبرائیل کہنے لگے یا اللہ تو ہے، میں ہوں، اللہم انت وانا انا، یا اللہ تو ہے، میں ہوں، میں غلام ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن صرف اتنا تو بتا دے ہے کتنی بڑی، میں دیکھ تو نہیں سکا، ہے کتنی بڑی. اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والنار حق الصراط حق الملائکۃ حق الانبیاء حق. حدیث ہے ترمذی میں، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب کی ہر چیز حق ہے. تو جبرائیل کو کہنے لگی اللہ پاک ابھی تو 20,000 سال اپنے 600 پروں کے ساتھ اڑا ہے نا، تو ساری جنت تو دور کی بات ہے، میرے ابو بکر صدیق کی پوری جنت نہیں دیکھی. ایسا اللہ استقبال کرنے والا. تو اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ کہ دنیا میں اپنی مرضیاں چھوڑ دے. نہ مرضیاں پوری ہوتی ہیں، چند شامیں ہیں، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کے رسول کی مرضی پر آ جاؤ. خدا کی قسم صرف ایک نسخہ نماز، میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا کہ نماز ساتھیوں نے ریکارڈنگ کی ہو تو میں نے کہا یہ سارے جنتی ہیں، اور میرے مذاق میں نے کہا پتر میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑوں کی باتیں، سارے جنتی. 4 اعمال جو کرے گا، 5 وقت کی نماز پڑھے گا، حلال رزق کمائے گا اور کھلائے گا، خود بھی کمانا ہے اور بچوں کو بھی حلال ہی کھلانا ہے، اور تیسرا جھوٹ نہیں بولے گا. چوتھی نشانی کیا ہے؟ جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، نماز کی پابندی کرتا ہے، حلال کماتا ہے، حلال کھلاتا ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولتا اور کسی کو تکلیف نہیں دیتا. بزرگوں نے فرمایا کہ ساری 4 لاکھ احادیث کا مجموعہ ہے، فرمایا کہ یہ شخص دنیا میں جنت ہے، اس کو خوشخبری سنا دو تو جنتی ہے. ہاں اتنے چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ. خود بھی نماز پہ آنا ہے، دوسروں کو بھی لانا ہے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، جیسے ایک گلاس ہے نا، اس کو فریج میں رکھ دیے جائے یہ جم جائے گا، اس کو چولہے پر رکھ دیے جائے ابلنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ ماحول کا اثر ہے، پانی ایک ہی ہے، ٹھنڈک میں گیا تو ٹھنڈا ہو گیا، گرمائش میں گیا تو ابلنا شروع ہو گیا. ایسی الانسان ابن الوقت فرمایا، انسان ماحول کا بندہ ہے. مسجد میں آؤ گے، بار بار آؤ گے، بشر المشائین فی الظلم، سید اس میں بشر المشائین فی الظلم، کہ اندھیروں، ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو، جاؤ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو، بنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن کے نور، پورے نور کی خوشخبری سنا دو جو اندھیروں میں مسجدوں میں آتے ہیں. ان کو سناؤ کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں غافل نہیں ہوں، میں کمزور نہیں ہوں، لیکن یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے. اس وجہ سے تمہیں نہ انعام ملتا ہے، نہ انتقام ملتا ہے، نہ اجر ملتا ہے، نہ پکڑ ہوتی ہے. اس وجہ سے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. تو اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ. بالکل آخری حدیث فرمایا کہ یا رسول اللہ نمازیوں کا بیان، جنتیوں کا بیان فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بعض جنتی قیامت والے دن ایسے ہوں گے جن کا چہرہ جو ہے وہ سورج کی طرح چمک رہا ہوگا.
پھر فرمایا یا رسول اللہ کے نبی فرمانے جس کا مفہوم ہے کہ بعضوں کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہو. تیسرا درجہ بعضوں کا چہرہ ستاروں کی طرح چمک. یا رسول اللہ سورج والے کون ہیں؟ کہتے ہیں جو اذانوں سے پہلے مسجد میں آتے ہیں قیامت والے دن ان کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہو. اور جو اذان سنتے ہی مسجد میں آتے ہیں وہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. اور جو تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنے والے ہیں وہ اس کا ستاروں کی طرح یعنی تھوڑا سا کم ہوگا. تیسرا درجہ ہوگا، اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں. تکبیر اللہ کی التکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا، خیر من الدنیا وما فیہا جہاں پر بھی حدیث میں آیا اس کا مطلب ہے ساری کائنات میں جتنے اعمال ہو رہے ہیں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنا. اے میرے بندے، اگر بیت اللہ کا طواف نماز کی وجہ سے رک سکتا ہے تو تیری دکان 5 منٹ کے لیے کیوں نہیں بند ہو سکتی؟ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. ہمارے اسلام آباد میں نا جی9 مرکز میں کراچی کمپنی میں ایک پنجاب رائس والے ہیں. پنجاب رائس ہم ماشاء اللہ سارے پڑھے لکھے ہیں. پنجاب جو ہے نا چاول بیچتے ہیں، ان کے پاس کچے چاول ہیں. وہی چاول 70-80 دکانوں پہ پڑے ہوئے ہیں. 70-80 دکانوں میں. اور تبلیغ والے نے کہا کہ کسی نے سمجھایا، انہوں نے 4 مہینے لگائے، سچی توبہ کر لی. اوپر لکھ کے لگا دی کہ اذان جیسے ہی ہو نا جتنا مرضی گاہک کھڑا ہو ہم چاول نہیں بیچتے، ہم کسی گاہک کو سودا نہیں دیں گے جیسے ہی اذان ہو. اوپر لکھ کے لگا دیا. اب اللہ پاک نے کیسی قدر کی ان کی. حدیث میں من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ. اے میرے بندے، جو چیز تو میرے لیے چھوڑے گا نا اس سے بہتر میں دوں گا. یہ میری گارنٹی ہے، یہ میرا وعدہ ہے. ہاں، ان اللہ لا یخلف المیعاد. میں وعدہ خلاف بندہ نہیں ہوں، میں وعدہ خلاف ذات نہیں ہوں. پنجاب رائس والوں نے نا وہ کچے چاول، یار پکے چاول پھر بھی سمجھ میں آتے ہیں، یار اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے، اس کا تھوڑا کمزور ہے. پکے چاول کا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن کچے چاول اللہ نے اس کے کچے چاول، وہی چاول سارے وہ جو ہے نا وہ باسمتی کے پڑے ہوئے ہیں. پورے جی9 مرکز کراچی کمپنی کی بات ہے، اسلام آباد میں نے ایڈریس بھی بتایا. وہی چاول 70-80 دکانوں پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے چاولوں کے پیچھے اللہ نے ایسا ذائقہ ڈال دیا کہ لوگ لینا لا کے کھڑے ہوتے پیچھے کھڑے. اور ایک نہیں 10 بوریاں کہ بھائی پتہ نہیں کیا پتا ختم ہو. اللہ نے اس میں ذائقہ ڈال دیا. اللہ نے کہا میرے بندے تو میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، سیدھا چلے گا، من اصلح ما بینہ و بین اللہ، اور میں تجھے ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ نہیں 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 نہیں، میں اپنی شان کے مطابق فیصلہ کروں. تو اس لیے میرے بھائی درخواست سے ہے، کتنے سارے نوجوان بیٹھے ہیں، 98% سارے نوجوان، اس لیے درخواست ہے، گزارش ہے، آج ہی سے نماز کا پکا عزم کریں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا عزم کریں. آج جی ماشاء اللہ. اور سارے 100 بڑے بیٹھے بیٹھے نام لکھوا دیں، بیٹھے بیٹھے نام لکھوا دیں، لیکن ہاتھ کھڑا کریں میرا